آج ہم گفتگو کریں گے سورۃ النجم کے بارے میں۔ یہ 53 نمبر ہے اس کا، تدوین کے اعتبار سے یعنی قرآن کریم میں اس کا نمبر 53 ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا 23 نمبر ہے، اور یہ مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کی 62 آیات ہیں، 62 آیات ہیں، اور اس میں بڑا عجیب و غریب مضمون بیان کیا گیا ہے، اور وہ معراج کا مضمون، یعنی اسراء اور معراج کو واقعہ جو ہوا، سورۃ اسراء کے اندر اس کے ابتدائی حالات بیان ہوئے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ جو بنی اسرائیل میں، اور اس میں اس کے بعد یعنی معراج کا واقعہ، یعنی آسمانوں پر جب آپ عالم بالا پر گئے ہیں اور مقام احدیت پر پہنچے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب آپ کو بنا ہے دنو ملا ہے، اس کا تذکرہ اس صورت میں ہے۔ اس سے اس صورت میں انتہائی اعظم کا ذکر ہے۔ انتہائی اعظم کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ وہ عروج اور کمال کی انتہا تھی، ہے کہ مقام احدیت کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے کہ اس انتہائی اعظم پر آپ پہنچے، اور یہ سر کی آنکھوں کے ساتھ، دل کی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ نے دیدار کیا۔ یہ سورۃ النجم میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے، اور یہ بات واضح کی گئی کہ بھئی یہ قرآن کریم سچا کلام ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ پیغمبر جو مقام احدیت پر پہنچا جہاں صمدیت اور عبدیت دونوں قریب قریب ہو گئے، اور اتنے قریب ہو گئے کہ اس میں ذکر کیا ثم دنا فتدلی، کہ اور قریب ہوا اور جھک گیا، فکان قاب قوسین او ادنی، یہاں تک کہ دو تیر کمان کا فاصلہ باقی رہ گیا، بلکہ تیر کمان سے بھی زیادہ قریب۔ یا قابہ کا لفظ استعمال کیا، قابہ اصل میں کہتے ہیں کہ وہ تیر کمان جو ہوتی ہے اس کی جو ڈور ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قابہ۔ جب زمانہ جاہلیت میں عربوں کے اندر یہ ایک رواج تھا، عرب جب آپس میں ایک دوسرے سے قربت اور جو وہ قریبی یا دوستی کا اظہار کرتے تھے تو وہ آپس میں کمانے ملاتے تھے، جیسے ہاتھ پہ ہاتھ مار قربت کا اظہار کرتے ہیں، ایسے ان کا رواج تھا کہ کمانے آپس میں ملا، وہ ہتھیار کی وہ سائڈ تیر کمان کی جو ڈور والی ہے تو ڈوریں آپس میں ملا لیتے، اور لکڑی کا حصہ ان کی طرف ہوتا تھا، یوں ملا لیتے تھے آپس میں، تو ڈوریں جب آپس میں مل گئیں اس کا مطلب ہے یکجہتی اور اتحاد کا اظہار ہو گیا، دوستی ہوگی، ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں، یہ کرتے تھے۔ اچھا، جب وہ ڈوریں ملتی ہیں تو دونوں آدمیوں میں فاصلہ کتنا رہ جاتا ہے؟ اتنا رہ جاتا ہے جتنا وہ کمان کا بیچ میں ہوتا ہے، اور تقریباً وہ ایک ہاتھ ہوتا ہے فاصلہ، ایک ہاتھ ہماری کمان، ایک ہاتھ اس کی کمان، تو کہا کہ 2 ہاتھ کا فاصلہ، تو اتنے قریب ہو گیا کہ صرف 2 ہاتھ کا فاصلہ ہمارا رہ گیا، اب ہماری قربت بہت قریب ہو گئی ہے، یہ اظہار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی عنوان عربوں کو سمجھانے کے لیے، ظاہر ہے وہاں کا معاشرہ اس حقیقت کو سمجھتا تھا، تو فرمایا کہ یہ بندہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام عبدیت جو ان کو ملا، یہ عابد اپنے اس معبود کے اتنا قریب ہو گیا تھا کہ جیسے یہ 2 تیر کمان کا فاصلہ ہے، بلکہ او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ آپ لوگ تو حصی طور پہ قریب ہیں، تو وہاں تو قلبی طور پہ، روحانی اور ایمانی طور پہ قربت ہے جو اس حصی طور کی قربت سے زیادہ بڑھ گئی، اتنے قریب ہو گئے۔ اور پھر فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے پھر جو وحی کی اپنے بندے کو، وہ وحی کی بس جو کی، یعنی اس کو بتایا نہیں، یعنی اس عظمت شان کی وجہ سے کہ بندہ اور خدا میں کیا راز و نیاز ہوا، اللہ نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ بس آپس میں راز و نیاز ہوا اتنی قربت کے اندر، یہ شان اس میں بیان کی، اور کفار و مشرکین کو یہ بتایا کہ یہ قرآن کریم بالکل سچی اور حق کتاب ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو پیغمبر دے رہے ہیں یہ ایسی نہیں دے رہے، یہ تو اس مقام احدیت پر ہو کر آئے، وہ جہاں صمدیت اور عبدیت آپس میں بالکل پاس پاس کھڑے ہیں۔ اور جبرائیل امین جو فرشتہ لاتا تھا دنیا میں انسانی شکل میں آتا تھا، تو تم کہتے تھے یار انسانی شکل میں ہے، ہمیں کیا پتہ یہ فرشتہ ہے، لیکن اس نبی نے تو سر کی آنکھوں کے ساتھ دنیا میں بھی اس کو دیکھا، اور معراج کے موقع پہ اس فرشتے کو دیکھا کہ جو پورے افق میں پھیلا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کی اس صداقت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب تم اپنی فکر کر لو کہ ہمیں اس قرآن کریم پر ایمان لانا ہے، اور یہ وہی جو ہمیں پیغمبر پہنچاتے ہیں یہ کلام صادق ہے، اور یہ اس کو اتباع کرنے کے قابل ہے، اسی سے تمہاری نجات ہوگی۔ اور جیسے ان کو جو قربت اللہ کی ملی ہے، اگر تم ایمان میں آ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمانی طور پر تمہیں بھی، روحانی طور پر تمہیں بھی وہ معراج عطا کر دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس سفر میں نماز کی دولت عطا کی گئی، اور نماز کو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ معراج المومن فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، کہ اگر ایمانی رشتے والا انسان جس سے مجھ پر ایمان جو قبول کیا، وہ اگر چاہتا ہے کہ یہ روحانی طور پہ اللہ کا وہی دنو اور قرب پالے جو مجھے حصی طور پہ ملا ہے، تو نماز کے سجدے میں گر جائے تو اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوگا، ایمانی معراج مل، یہ تحفہ اس معراج کے موقع پہ ملا، تو وہ راز و نیاز کی باتیں۔ تو یہ سورۃ نجم کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا کہ یہ کلام جو الہی ہے بالکل صادق ہے، اور نبی بالکل سچا ہے، اور اس مقام پر وہ ہو کر آیا ہے، اور سر کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے انہوں نے جو اس کو دیکھا ہے۔ اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ مجھے فالج یا لقوہ یا راشا نہ ہو جائے
تو اس خوف اس کو یہ خوف اگر ہے تو یہ روزانہ سورہ شمس ایک مرتبہ تلاوت کیا کرے، پڑھ کے اپنے پر دم کر لیا کرے، تو اس کو یہ تینوں مرض کبھی نہیں ہوں گے۔ جسمانی صحت ایسی رہے گی، کیونکہ عام طور پہ ایسے ایک خاص عمر کے بعد ایسے اٹیک ہو جاتے ہیں، خاص پر راشہ پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مرگی کا مریض کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں کسی کو، تو مرگی کے دورے والے کے اس کے کان میں پڑ کے پھونک دیا جائے، اس وقت اس دورے اس کا بحال ہو جاتا ہے، کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یا یہ کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، عام طور بچوں کو ایسے تو فینٹ ہو جاتے ہیں، تو بے ہوش ہونے والے پر روزانہ پڑھ کے کان میں دم کرتے رہیں تو ان کو انشاءاللہ دورہ نہیں پڑے گا، اور اگر پڑ گیا تو یہ سورہ شمس پڑھ کے ان کے کان میں پھونک دیں تو فوراً ان کی طبیعت بحال ہو جائے، یہ اس کا فائدہ۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ کسی جب بچہ جو ہے ٹھہرتا نہیں پیٹ میں، وہ ساقط ہو جاتا ہے، بچہ گر جاتا ہے، کچا گر جاتا ہے بچہ بعض دفعہ پہلے مہینے میں، کبھی دوسرے مہینے میں، تو خواتین کے اندر یہ ایک خاص مرض پیدا ہو جاتا ہے اسقاط حمل کا، اس کے لیے اس کے اندر بڑی مجرب تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیسی اجوائن لینی ہے، ایک پاؤ دیسی اجوائن لیں، اور آدھا پاؤ جو کالی مرچیں ثابت لیں، اور آدھا پاؤ شہد لیں، یہ لے کر جو ہے سورۃ شمس 41 ٹائم پڑھنی ہے۔ اور پڑھنی کب ہے؟ جب چاند نکلا ہے تو یعنی نوچندی پیر، یعنی چاند کا مہینہ شروع ہو تو پہلی جو پیر آئے گی تو پیر کے دن پڑھیں، بیسٹ تو یہ ہے۔ اگر نہیں اس کی پابندی کر سکتے کوئی بات نہیں، لیکن پہلی جب پیر آئے تو اشراق کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ والشمس ایک مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن اس سے اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس طرح آپ 41 ٹائم پورا کر کے، تو یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے موجود ہوں، ان کے اوپر اچھی طرح دم کر لیں۔ اب یہ آپ نے سیو کر لیں۔ اب جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے خوشخبری آئے کہ حمل ٹھہر گیا ہے، اب اس میں سے روزانہ جو ہے وہ ایک چٹکی جو ہے وہ اجوائن کی اس میں سے چاٹنی ہے، کھانی ہے، اور 3 کالی مرچیں چبانی ہیں، اور تھوڑا سا شہد اس میں سے 1 انگلی لگا کے یا آدھی چمچ یا ٹی سپون کی وہ شہد چاٹ لیں۔ تو روزانہ جو حاملہ یہ شروع کر دے تو بس کسی بھی قسم کا مرض ہو جس وجہ سے ساقط ہوتا ہوگا، کوئی اٹیک نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ بالکل بچہ جو ہے زندہ سلامت اپنے وقت پہ پیدا ہوگا۔ اور یہ اماؤنٹ جب ختم ہو جائے تو اور پڑھ کے دم کر لیں، تو پھر جو وہ چلاتے رہے اسی طریقے سے، یہ گویا کہ 9 مہینے یہ سلسلہ چلے گا، تو انشاءاللہ بچہ جو ہے وہ صحت مند و توانا پیدا ہوگا۔ یہ اس کا زبردست فائدہ۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک اس کے تعبیر کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دین دنیا کی دونوں کامیابیاں عطا فرمائیں، دنیا میں ہر کام میں کامیابی کامرانی ملے گی، اور آخرت کے اندر اس کو امن اور سلامتی ملے گی، اور وہاں بھی اس کو کوئی خوف طاری نہیں ہوگا۔ تو وہ دنیا میں امن، آخرت میں جو ہے اس کو ہر طرح کے خوف سے نجات ہو۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ وقت کا جو بھی بادشاہ اس کے شہر میں آباد ہو، وقت کے بادشاہ کوئی بھی شہر ہے، کوئی بھی اس کا کیپٹل ہے، تو اس جگہ پر اس کو اللہ تبارک و تعالی عزت عافیت کا گھر دیں گے، تو وہاں پر یہ آباد ہوگا۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ سفر اگر کوئی کرے گا تو سفر میں جائے گا، لیکن سفر سے سلامتی کے ساتھ واپس لوٹے گا، یہ اس کے خواب میں تھا۔